کوئی بات نہیں. اور سنیے, اٹھائیں گے تو اس کا فائدہ میدان محشر میں ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جسم کے اعضاء جس وقت گواہی دے رہے ہوں گے تو اس وقت یہ ہاتھ بھی گواہی دے رہا ہوگا کہ حضور کی محفل میں حضور کے نام سے بلند ہوئے. عشق محبت, عشق محبت. یا غوث, یا غوث, یا غوث. گراؤنڈ کے اسٹیج علماء اہل سنت و محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل مبارکباد عزیزم حافظ و قاری عبدالحمید صاحب, جنہوں نے اس میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا, اور آپ بھی قابل مبارکباد ہو, اس محفل میں آئے. اب سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو علماء اہل سنت آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل رکھیں, اسے بغور سنیں اور اس پر عامل رکھیں. کئی مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صرف آڈیو ریکارڈ کرو, ویڈیو گرافی مت کرو. اور آڈیو تو بغیر اسٹینڈ کے بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے. علماء آپ کے حاکم ہیں, اگر دنیاوی حاکم آ جاتا ہے تو پھر آپ کی نفس آگے پیچھے ہونے لگتی. اور جو صحیح معنوں میں حاکم ہیں, جن کی اتباع اور پیروی کرنا آپ کے اوپر لازم و واجب ہے, وہ منع کرتے ہیں, آپ مانتے نہیں. خیر, آپ لوگ آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وزیر پور میں پہلا جلسہ ہے جس میں اتنی پبلک ہے. آپ ابھی بڑے بڑے علماء اہل سنت, مقرر 16 بار ہمارے ساتھی محترم مولانا محمد اسلام صاحب قبلہ, حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ, مولانا اعظم صاحب اور مخدوم زادے حضور, یہ سب اب بڑی شخصیات آنے والی, اور ان میں سر فہرست جن کی دیدار کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں, حسان ملت صاحب, جس میں مسوری شریف برادر گلزار ملت وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. تو یہ مبارک محفل ہے, اس میں آپ کو رکنا ہے اور بڑے بڑے علماء کا بیان سننا ہے. میں تو آپ کے سامنے ایک تمہید بھی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو. ہاں, یہ ہمارے حساب سے سسرالی معاملہ ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے ہوں, ورنہ مجھے آپ جب سے ملا الحمدللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ہمارے معراج بھائی, غور سے آپ کو سننا ہے اور سارے علماء کا سن کے تب جاتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اگر ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھ لیں تو یہ 10 سے 10 گھنٹے کے 2 منٹ میں ہو جائے. 2 منٹ میں ہو جائے. بہت اچھے.
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، میری جان ہے یہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ اور جب یہ ہے تو اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، اور جب یہ حال ہے تو اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا تھوڑی رمائی۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن عظیم میں دیکھیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مومن کا ایمان قرآن، سنت، اجماع اور قیاس پر ہونا ضروری ہے۔ قرآن دلائل شرع میں سب سے مقدم دلیل ہے۔ ایک مومن جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ قرآن کے کسی کیریکٹر، کسی حرف کا انکار کرتا ہے، اس لیے قرآن کا ترجمہ جو میں کروں گا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اگر آپ اسے سن لیے، سمجھ لیے، اس پر عامل ہو گئے تو دارین کی سعادتیں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ انہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ وہ دشمن خدا و رسول، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کے عزیز رشتے دار کیوں نہ ہو۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو اللہ اور ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان قیامت پر ہے، وہ کبھی کسی حالت میں کسی دشمن خدا و رسول سے دوستی نہیں کر سکتے۔ وہ دشمن خدا و رسول اگرچہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کے عزیز رشتے دار کیوں نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اور اسی آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ ایک مومن کسی دشمن رسول سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہابیہ دیاورہ سے قلبی لگاؤ رکھنا اور دلی دوستی کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ آپ اپنے دماغ میں رکھیے، یہ مسئلہ آپ کی دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان بچانا فرض اعظم ہے۔
ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مختصر ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں تو طلبا کو پڑھاتا ہوں، لیکن اپنے انداز میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرہ مانا جائے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ سبوح ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، ایمان یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، ایمان یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہے، ایمان یہ ہے کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے، ایمان یہ ہے کہ میرے آقا سراج المنیر ہے، ایمان یہ ہے کہ میرے آقا عالم ما کان و ما یکون ہے، ایمان یہ ہے کہ جنت حق ہے، ایمان یہ ہے کہ دوزخ حق ہے، ایمان یہ ہے کہ قیامت آئے گی، ایمان یہ ہے کہ قرآن حق ہے، تمام منزل من السماء کتابیں حق ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ایمان، اور ایک لفظ میں جو میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ ایمان دراصل وہی جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ ارشاد کس کا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، نبی جو بولتے ہیں وہ دستور حیات ہوتا ہے، نبی جو بولتے ہیں وہ قانون الہی ہوتا ہے، نبی من جانب اللہ بولتے ہیں، نبی حکم رب سے بولتے ہیں، نبی کو رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے وہ نبی بولتے ہیں، اور جو بول دیا وہ قانون بن گیا۔ سورج کی طرف اگر انگلی کا اشارہ کر دیا تو سورج پلٹ آیا، چاند کی طرف اشارہ کر دیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پانی اپنے دریائے اپنے جو ہے انگشت مبارک سے جاری فرما دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب و مکرم نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر ہمارے دل میں ہماری اولاد کی محبت، ہمارے والدین کی محبت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہم مومن ہیں ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنا اور یہ اعتقاد رکھنا یہ فرض اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم پہلی طور پر بجا لانا تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ترک کر دیا تھا، کیوں؟ کیا ہم سے بڑھ کر نمازی ہیں؟ آج کا وہ وہابیہ جس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، اصلاً اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے معاملے میں دکھاوا کر کے ہم سنیوں کو بہکا رہے ہیں۔ صحیح فرمایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم ان کی نمازوں کے آگے، ان کے روزوں کے آگے اپنی نماز کو، اپنے روزے کو حقیر جانو گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے وہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، وہ مسجدوں کو جا رہے ہیں، لیکن جن کے اوپر نماز اصلاً فرض ہے، ہم سنی اہل سنت والجماعت جنہیں آج ہم متبعین مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ مسجد میں جا نہیں رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ نعرہ رسالت۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، عین ایمان ہے، رکن ایمان ہے، جان ایمان ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کونین کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم مومن نہیں ہوں گے، اور جو محبت ہمارے دل میں جاگزی ہو گئی تو اللہ کو چاہے ماننے والا اور پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کبھی خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اجی جب آپ دوستی نہیں کر سکتے تو شادی کیسے کر سکتے ہو؟ نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ یاد رکھو وزیر پور کے نوجوانوں، تمہاری حالات ناپختہ میں سن کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے یہ شعر، یہ مصرع تمہارے لیے طنز ہے اور تمہارے لیے زناٹے دار تماچا ہے کہ جن کو تم اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے رہے وہ تم کو تمہاری نشاندہی نہ کر سکا، اور آج تم کو اس رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کے لیے بلایا گیا ہے، تو تم کیا کرتے ہو اور یہ سبق نوٹ کرو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، پیغام حق، علامہ مبارک صاحب قبلہ مصباحی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جناب، جس طریقے سے جنت کا وجود یقینی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے بھی بڑھ کر متیقن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یاد کرو، ہر ایک کو جنت کی تمنا ہے، اب کیوں نہ تمنا ہو یار، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ جنت وہ مکان ہے جس میں تم جو تمنا کرو گے اللہ پاک تم کو اس میں عنایت فرمائے گا۔ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہ نعمت تمہارے سامنے ہوگی، کون نہیں تمنا کرے گا؟ اگر حور اپنا آنچل ڈال دے تو دنیا مسحور ہو جائے۔ جہنم، وہ جہنم کہ بے نمازی کے بارے میں بتایا گیا ہے، ویل، جہنم بھی ان سے پناہ مانگے۔ تو جنت کے دیوانوں اور جہنم سے بچنے والے ہونا بھی چاہیے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ مولوی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تمہارے سامنے کوئی اپنے انا کا مسئلہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے مومنو، تم اللہ کی پیروی کرو اور تم رسول اللہ کی پیروی کرو اور اپنے علماء دین کی پیروی کرو۔ یہ علماء دین تمہیں دین کا مسئلہ بتا رہے ہیں، تمہیں حق بات بتا رہے ہیں، تم کو جہنم سے بچانے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ علماء کرام تم کو تمہارے راہ ہدایات بن کر کے آتے ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور کیوں نہ ضروری ہو، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة۔ علماء کی پیروی کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے چراغ ہیں، یہ آخرت کے چراغ ہیں، یہ تمہارے یہاں بھی رہنما ہے، تمہیں وہاں بھی رہنمائی تمہاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم اپنے آقا کو عالم غیب مانتے ہیں۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ان سبھی کا علم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے ہماری مشکلات کو آسان کر دیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ومن ہم، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جنتی ہے؟ کس کے ماننے جنت، کس کے ماننے والے جنتی ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے؟ وہ کون سا مسلک ہے؟
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے علم کو معاذ اللہ اب یہاں پر بتاتا چلو تھوڑا سا جھلکیاں، حالانکہ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ لوگوں کو تو مشن ہی ہے یہ، سنو یہ اپنے دماغ میں رکھو، ایک مسئلہ بہار شریعت یہ پہلا حصہ کتاب العقائد میں آپ کو مل جائے گا، اور وہ بہار شریعت اردو زبان میں انسائکلوپیڈیا سے آیا ہے، عالم بنانے والی کتاب، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہاں سے جانے کے بعد کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ مبارک نے بات کہی تھی، ایک مومن کو مومن جاننا ایمان ہے، ایک کافر کو کافر جاننا ایمان ہے، اگر کسی نے ایک مومن کو بلا عذر شرعی کافر کہہ دیا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اگر کسی کافر کو مومن کہہ دیا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، یہ مسئلہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سارے فرقے جہنمی صرف ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، سونا جنگل، رات اندھیری، ڈھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، ابھی میں نے عقیدے کے بارے میں جھلکیاں پیش کی، اب سنو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کیا لکھا، جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا علم جانور، بہائم، مجنون، پاگل کو کہو ماشاء اللہ۔ یہ کوئی لڑائی لگانے نہیں آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد خوش رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کو ٹھوکر نہ لگے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کینسر سے محفوظ رہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد خوب توانا رہے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو آگ میں ڈالوں تو آپ ڈالنے دو گے؟ نہیں ڈالو گے، لیکن یاد رکھو قرآن پڑھو، قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنت صرف مومنین کے لیے، کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، اور ان کفار میں سب سے مرتد اور اخبث الکفار دیابنا، یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ اخبث الکفار دیابنا ہے۔ انہوں نے نبی کے علم کو جانور کے علم سے تشبیہ دیا۔ ہم اور آپ کا عقیدہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سنت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا آخری نبی ہے، اور خاتم النبیین کا معنی میرے آقا نے خود بتایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے کہ یہ تاخر جو ہے، تاخر میں اور تقدم اس ذات کوئی فضیلت نہیں رکھتا، معاذ اللہ اس نے وہ معنی جس کو صحابہ نے سمجھا تھا، جس کو بڑے بڑے مفسرین نے سمجھا تھا، جس کو جو ہے ائمہ مجتہدین نے سمجھا تھا، جس کو غوث و خواجہ رضا نے سمجھا تھا، اس نے بدل کر کے رکھ دیا۔ اور جو ہے رشید احمد گنگوہی نے کیا بات لکھی، جس کی جو خلیل احمد اپیڈوی نے جس کی تصدیق جو ہے رشید احمد گنگوہی نے کی، براہین قاطعہ، اس میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کل علم ہوگا مراد یا بعض علم، اگر بعض علم ہے معاذ اللہ اس میں حضور کی کیا تفسیر؟ ایسا علم تو چھوٹے چھوٹے لوگوں جانوروں کو بھی حاصل ہے، بچوں کو بھی حاصل ہے۔ اس نے شیطان کے بارے میں بتایا، شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان کو جو علم ہے وہ نصوص سے دلائل سے ہے، لیکن نبی کا جو علم ہے معاذ اللہ اس کے لیے کوئی دلیل شرعی نہیں۔ پڑھو استغفر اللہ۔ تو یہ اکابر دیابنا، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے قاسم نانوتوی ہو، چاہے رشید احمد گنگوہی ہو، چاہے خلیل احمد اپیڈوی ہو، یا ان کے ماننے والے، مسئلہ پھر وہاں چلے جائیے گا۔ ایک مومن کو مومن جاننا ضروری ہے، ایمان ہے، ایک کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کسی نے مومن کو کافر یا کافر کو مومن کہہ دیا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ آج کے دور کو جنہوں نے براہین قاطعہ کو یا تحذیر الناس کو وہ پڑھا نہیں، لیکن ایسے لکھنے والے کو وہ مسلمان جان رہے ہیں۔ تو ایک جن کے اوپر
کفر کا فتوا ہے، اور صرف اعلیٰ حضرت کا فتوا نہیں، اس زمانے میں تقریباً 250 سے زائد علماء کرام میں، اور آج تو ہزاروں، بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اہل سنت و جماعت کے لاکھوں علماء کا اس بات پر فتوا ہے کہ یہ اکابر دیابنا اپنے عقائدیہ کفریہ انتظامیہ کے سبب کافر و مرتد ہیں۔ اب اگر ان کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد اور آج مبارک کی طرف سے جاننے کے بعد کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب اگر آپ نے ان وہابی زمانہ کے بارے میں، ان جو ہے مرتدین کے بارے میں، ان قادیانیوں کے بارے میں آپ نے شک کر لیا تو کہا گیا، علماء حرمین نے کہا تھا، اٹھاؤ حسام الحرمین، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جس نے ان کے کافر ہونے میں، جس نے ان کے عذاب دیے جانے کے بارے میں شک کیا وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے سنیو، جب آپ دوستی نہیں کر سکتے تو شادی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ایسا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس کا نچوڑ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھیے گا کہ کسی سنی کا نکاح کسی بد مذہب وہابی دیوبندی لڑکی سے نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی سنیہ لڑکی کا نکاح کسی وہابی اور غیر مقلد قادیانی سے ہو سکتا ہے۔ لہذا اے وزیر پور کے حساس لوگ اپنی اولاد کو بچائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ نان مسلم سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو گے، کہو گے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پوچھے گا کیوں، کہا یہ ناجائز۔ اور بھیا قاری خطب الدین صاحب بولیے میراج بھائی، آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا نکاح مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کے دل میں دنیا اور دنیا وما فیہا کی تمام شے سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت اور ایسی محبت کہ جس محبت پر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جان فدا، کروں تیرے نام پر جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ سورہ کلی ایک ناسور ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھو، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بس یہی بات کہوں گا، شاید میرا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو سنت کا لفظ آتا ہے، جماعت کا لفظ آتا ہے، سواد جو ہے اعظم کا لفظ آتا ہے، فرقے ناجیہ کا لفظ آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی، خلاف عقیدے قرآن وہ سنت ایک معتزلی کی زبان سے نکلتا ہے۔ قربان جائیے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور ایسے ہی علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بڑھ جائے، جیسے اس نے غلط بات کہی تو آپ نے فرمایا اعتزل عنا، نکل جا مجلس سے، وہ معتزلہ قرار پایا، اور اس کا اس زمانے میں وہ رد ہوا کہ آج آپ کو کوئی معتزلی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی دین تھی، اور ان علماء کی پیروی کا عوام کے ذریعے سے یہ نتیجہ تھا کہ الحمدللہ آج کوئی سنی کسی رافضی کے ہاں نکاح نہیں کرتا، کوئی سنی کسی شیعہ کے ہاں نکاح نہیں کرتا۔ یا تو ہماری کچھ تبلیغ میں کمی ہے، یا تبلیغ کے باوجود تمہارے اوپر یہ اسپورٹ کا گوشت کھانے والوں، اصل یہ ہے
اصل یہ ہے کہ تم حرام سے بچو. اگر حرام سے بچو گے تمہاری فکر میں بالیدگی پیدا ہوگی, تم صحیح سوچو گے, تم زنا سے دور رہو گے, شراب نوشی سے دور رہو گے, حرام کاری سے دور رہو گے, جھوٹ سے دور رہو گے, غیبت سے دور رہو گے. یہ حکومت ہر طریقے سے تم کو ننگا کرنا چاہتی ہے, ہر طریقے سے تمہارے امیج کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے, تم کو حرام کھلا کر کے اپنے سب میں کھڑا کرنا چاہتی ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں, ہم بازاروں میں چلے جاتے ہیں, گوشت جہاں سے آ رہا ہے وہ نان مسلم کی کمپنی ہے, وہاں پر ذبح کرنے والے اناؤں میں وہابیہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ دونوں لوگ ذبح کرنے والے ہیں اور اس جانور کے بارے میں پتہ نہ ہو تو بچنا واجب ہو جاتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے, اگر قرآن و سنت میں ظاہری چیز پر کوئی حکم نہیں ملتا ہے تو ہم اصل الاشیاء اباحت کے تحت ہم اسے کھا سکتے ہیں, لیکن جب گوشت کا